دیکھو ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم شیعہ قوم تو صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، آؤ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اہل بیت کو اہل بیت کی جگہ پہ مانو، صحابہ کو صحابہ کی جگہ پہ مانو. صحابی اہل بیت نہیں ہو سکتے. بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے. ہاں ساری مجلس آپ سو کے سنیں گے؟ ہاں تھوڑا سا جاگ جائیں آپ بھی. آپ کے پہلو میں بھائی جو بیٹھے ہیں آپ کے پہلو میں، ہاں ان کو جگا دیں ذرا. صحابی کو صحابی کی جگہ پہ مانو، اہل بیت کو اہل بیت کی جگہ پہ مانو. صحابی اہل بیت نہیں ہو سکتے، اہل بیت کبھی صحابی نہیں ہو سکتے. صدقے والے اور ہیں. بولو خمس والے اور ہیں، صلی اللہ والے اور ہیں، رضی اللہ والے اور ہیں. کبھی سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تم کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. غازی کے علموں کی قسم ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہم صحابہ کو مانتے ہیں تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. خدا کی قسم یہ صحابہ کا احترام جیسے شیعہ کرتے ہیں کون کرے گا؟ یہ صحابہ کا ہی تو احترام ہے کہ شیعہ مرتا مر جائے گا لیکن بھول کر بھی کبھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا. بولو جنہیں سمجھ آ رہی حیدری. ہم نے آج تک یزید کو رضی اللہ نہیں کہا اس لیے کہ ہم صحابی کا احترام کرتے. ہم یزید کو یزید جیسے کو نہ کل رضی اللہ مانتے تھے نہ آج رضی اللہ مانتے ہیں. آپ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں. خدا کی قسم میرا ایمان ہے، غازی کے علم کی قسم ہے، جو صحابی کو برا کہے وہ شیعہ نہیں ہے. جو کسی صحابی کو بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہے. میں اس چہرے کی زیارت چاہتا ہوں جس کے دل میں علی ہے اور وہ جملہ سمجھ کے نہیں بول رہا. جو صحابی کو برا کہے وہ شیعہ نہیں، اور جو کسی برے کو صحابی کہے وہ بندہ نہیں. حیدری نہ ہم صحابی کو برا کہتے ہیں نہ کسی برے کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کا ایک احترام ہے. ہم مرتے مر جائیں گے مگر کبھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہیں گے. تم ٹی وی پہ کہو یزید صحابی ہے، یزید رضی اللہ ہے، ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں. خدا کی قسم ہم تو چپ رہیں گے. یہ جوان نہیں بولے گا، یہ بچے چپ رہیں گے، وہ جوان چپ رہے گا. میں اس منبر کی طہارت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے ایمان سے بتاؤ جب وہی تقریر ٹی وی پہ مولوی کی جو کہتا ہے یزید رضی اللہ ہے، جب وہی تقریر ہندو سنے گا، سکھ سنے گا، یہودی سنے گا تو اس کے ذہن میں نہیں بیٹھ جائے گا کہ مسلمانوں کے نزدیک رضی اللہ ایسے ہوتے ہیں. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. ہاتھ بلند کرو، علی کی امانت ہے. اس کے ذہن میں نہیں بیٹھ جائے گا کہ مسلمانوں کے نزدیک رضی اللہ صحابی کا معیار یہی ہے. وہ تو یہی کہیں گے کہ ان کے نزدیک سارے رضی اللہ، سارے صحابی ایسے ہیں. چلو ہم تو نہیں بولیں گے، شیعہ چپ رہیں گے. قیامت آنے دو، آنے دو قیامت. اگر خود حضرت ابوبکر صدیق اس مولوی کا گریبان پکڑ کر نہ کہیں کہ الو کے پٹھے تجھے شرم نہیں آتی، تو یزید کو بھی رضی اللہ، مجھے بھی رضی اللہ، وہ بھی صحابی، میں بھی صحابی، اگر وہ بھی رضی اللہ ہے میں بھی رضی اللہ ہوں تو پھر اس رضی اللہ میں اور اس رضی اللہ میں فرق کیا ہے؟ نعرہ حیدری
بڑی مہربانی صاحب. صحابی کو صحابی کی جگہ پہ مانو. بس آخری بات، اہل بیت کو اہل بیت کی جگہ پہ مانو. گھبرا گئے ہو فکرہ مجھے پھر بھی دینا ہے، گھبرا کے نہیں سنو گے تو فکرہ آسانی. پوری ذمہ داری سے یہ فکرہ دے رہا ہوں. مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مولا جو جان بوجھ کے نہ بولے تو جانے اور وہ جانے. میرا کام ہے تیرا ذکر پوری خلوص نیت سے بات پہنچانا. مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، حق سیدہ کی قسم، جناب مجتبیٰ کی قسم، سید الشہداء کی قسم، قرآن خدا کی قسم، عباس باوفا کی قسم. صحابی جتنی بھی بلندی پر ہو، صحابی عرش پر بیٹھ جائے وہ محمد کا نوکر ہے. حسین مٹی پہ بیٹھا ہو وہ محمد کا بیٹا ہے. نعرہ حیدری. ایک فکرہ مشاہد کا پڑھیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بعد مصائب کے حوالے سے بہت بڑی شخصیت موجود ہے جو ان کے باپ کا ورثہ ہے، لیکن تبرکاً صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو بہت دور سے آتی ہے وہ راضی ہو جائے. تاریخ میں 2 قیدی ایسے گزرے ہیں جن کی شہادت کے بعد بھی زیور نہیں اترے. جہاں میرے بھائی نے مصائب چھوڑا ہے وہیں سے ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں. 2 قیدی ایسے گزرے جن کی شہادت کے بعد بھی زیور نہیں اترے. ایک مرد ہے، ایک مستور ہے. مرد کون؟ رضا کا بابا، آپ کا اور میرا 7واں امام. اس وطن کے شریفوں شام ہو گئی ہے، آپ اپنے گھروں میں جائیں گے. اولاد باپ سے ملے گی، باپ اولاد سے ملے گی. اللہ جانے یہ وہ مظلوم قیدی ہے جس کے 19 بیٹے جنازہ مزدوروں نے اٹھا. اگلا جملہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جس کی 18 بیٹیاں اور جنازے پہ رونے والا کوئی نہ تھا. جس کی قید کی مدت ایک زندان میں 14 سال ہے، جو میرے امام نے حالت رکوع میں گزاری. ایک یہ قیدی ہے، دوسری قیدن حسین کے سینے کا تعویذ. عبادت آپ نے خود کرنی ہے. بی بی رباب کی گود کی زینت، اللہ جانے وہ بی بی ہے، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، جو اتنی زخمی تھی جب تک زندہ رہی نہ یوں سو سکی ہے نہ یوں سو سکی ہے. اس سے بڑا مجھے مصائب نہیں آتا. اللہ جانے قیامت آئے گی نا تو کائنات کی بطول غریب زہرا کا مقدمہ پیش کریں گی. اعلان ہوگا محشر والو آنکھیں بند کر لو، آج بطول اپنے بیٹے کا مقدمہ لے کے آ رہی. میرا محمد تو بھی آنکھیں بند کر لے،
آج بطول اس رنگ سے آ رہی ہے تو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا۔ جب سیدہ آئیں گی، علماء لکھتے ہیں کہ بی بی کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر ہوگا، گودی میں عباس کے بازو ہوں گے، ایک ہاتھ میں عسکر کا کرتا ہوگا۔ جب بی بی محشر میں آئیں گی تو یہ دونوں قیدی، دادی اور پوتا، یعنی امام موسیٰ کاظم اور بی بی معصومہ، یا آگے بڑھ کے دادی کا دامن تھام کے کہیں گے دادی ذرا محشر والوں سے پوچھو ہمارا جرم کیا ہے، ہمارے قید کے زیور ابھی تک نہیں اترے۔